حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2109۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہر قرآن اطاعت گزار معزز لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر دشوار ہوتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہوگا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2112۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جبکہ ہم صفہ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ وہ ہر روز صبح کے وقت وادی بطحان یا وادی عقیق جائے اور کسی گناہ اور قطع رحمی کا ارتکاب کیے بغیر وہاں سے بڑی کوہان والی 2 اونٹنیاں لے آئے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب اسے پسند کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی صبح کے وقت مسجد کیوں نہیں آتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے 2 آیتیں سیکھے یا پڑھے؟ تو یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 آیتیں اس کے لیے 3 اونٹنیوں سے اور 4 سے بہتر ہیں، اور وہ جتنی زیادہ ہوں گی وہ اتنی ہی اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2110۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 3 اوقات ایسے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں روکتے تھے کہ ہم ان میں نماز پڑھیں یا ان میں اپنے مردوں کو قبروں میں اتاریں یا قرآن پڑھیں۔ نمبر 1، جب سورج چمکتا ہوا طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے۔ 2، جب دوپہر کو ٹھہرنے والا سایہ ٹھہر جاتا ہے حتیٰ کہ سورج آگے کو جھک جائے۔ 3، اور جب سورج غروب ہونے کے لیے جھکتا ہے یہاں تک کہ وہ پوری طرح غروب ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1929۔